أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. جدوں وقت نزاع آوے دامن دی ہوا دینا. میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا. اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ پیش کرنے کے بعد تمام سامعین کرام، تمام حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت قرآن پاک کی تلاوت کی، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب آپ کے لیے بھی ہے اور میرے لیے بھی. زمین کی عدالت میں لگاتا ہوں، زمین کی عدالت میں لگاتا ہوں، آپ بھی ذرا لگائیے. ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے مستقبل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. دنیا کا روشن مستقبل نہ ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں ایمانداری سے بتانا. مجھے سب آپ ایمانداری سے بتانا، کبھی یہ مزاج قبر کے لیے اور آخرت کے لیے پیدا ہوا؟ دنیا کے لیے ہم نے اتنی محنت کی اور کیا قبر کے لیے ہم نے اتنی محنت کی؟ تو ہمیں سوچنا ہوگا. شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس لیے فرمایا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. حدیث مبارکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. کوئی بھی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی فطرت کیا ہوتی ہے؟ اسلام کی جو فطرت ہے وہی فطرت اس کی ہوتی ہے. پھر اس کے والدین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے والدین پہ یہ چیز معنی رکھتی ہے کہ وہ اسے چاہے تو مسلمان بنا دیں، چاہے اسے عیسائی بنا دیں، یا چاہے اسے ہندو بنا دیں. اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی حس کو رکھا، پھر اسے یہ بھی بتا دیا کہ یہ میرا راستہ ہے اور یہ شیطان کا راستہ ہے. اگر میرے راستے پہ چلے گا تو تجھے جنت عطا کروں گا، اور اگر دوسرے راستے یعنی شیطان کے راستے پر چلے گا تو تجھے جہنم میں بھیج دوں گا. سامعین محترم، عمل کے بغیر زندگی بیکار ہے. آؤ میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سبھی نے یہ غور کے ساتھ سننی ہے، بہت ہی قابل غور حدیث ہے.
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک مثال بیان فرمائی۔ کیا وہ سما ہوگا کہ صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں اور مثالوں کے ساتھ پڑھا رہے ہیں۔ ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک بندے کے 3 بھائی تھے، ایک بندے کے 3 بھائی تھے۔ جو سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے پیش کیے، وہی سوال میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا، تو آپ نے ان سوالوں کا جواب بھی دینا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بندے کے 3 بھائی تھے، جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے ایک بھائی سے کہا کہ میرے بھائی، میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ تو اس کے بھائی نے کہا کہ سلوک کیا کرنا ہے، جب تم مرو گے تمہارا رستہ الگ میرا رستہ الگ، تم اپنے راستے میں اپنے راستے، تیرا میرا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے پوچھا کہ اس بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، صحابہ کی عرض سے پہلے میں آپ لوگوں کا سوال جواب سننا چاہوں گا کہ جب وہ ایک بھائی ہے جو کہہ رہا ہے کہ تیرے مرنے کے بعد میں تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھوں گا، تیرا رستہ الگ میرا رستہ الگ، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس بھائی کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے؟ اس بھائی سے تعلق رکھنا چاہیے ہم لوگوں کو؟ جو بھائی ہمارے مرنے کے بعد ہمیں کہہ رہا ہے کہ تمہارا رستہ الگ ہمارا رستہ الگ، کیا اس سے رشتہ رکھنا چاہیے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جواب دیا، آپ نے کہا کہ اس بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ اس سے تعلق ختم کر دینا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے دوسرے بھائی سے پوچھا کہ میں مرنے کے قریب ہوں، میرے بھائی میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ وہ کہنے لگا، تو میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی ہے، جب تو مرے گا تو تیرے کفن دفن کا انتظام کروں گا، تجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا، اپنے کندھوں پر سوار کر کے تجھے قبر تک لے جاؤں گا اور اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں گا، پھر جب لوگ واپس آئیں گے تو میں بھی واپس آ جاؤں گا، میں بھی واپس چلا جاؤں گا۔ اس بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ یہ بھائی اس بھائی سے افضل ہے، تھوڑا سا بہتر ہے؟ تو آپ سرکار نے پھر صحابہ کرام سے یہی سوال کیا کہ اس بھائی کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یہ پہلے والے سے تو بہتر ہے کہ قبر تک تو ساتھ دے رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ اپنے تیسرے بھائی سے پوچھتا ہے، یا میرے بھائی، میں مرنے کے قریب ہوں، میری موت قریب ہے، تو میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تو جو اس کا تیسرا بھائی تھا نا، اس نے کہا تو میرا بھائی ہے، تیرا میرا بچپن کا رشتہ ہے، تیرا میرا خون کا رشتہ ہے، تو میرا بھائی ہے، جب تو مرے گا تو لوگ تجھے قبر میں اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے، تو اس وقت بھی میں تیرے پاس ہوں گا، یقیناً کے سوالات کے جوابات میں تیری مدد کروں گا، حشر میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا، پل صراط پر بھی تیرے ساتھ رہوں گا، تجھے جنت میں داخل کر کے واپس آؤں گا، تجھے جنت میں داخل کر کے واپس آؤں گا۔ اس بھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ دونوں بھائی چھوڑ دینے چاہیے، اس ایک بھائی سے تعلق قائم کر لینا چاہیے؟ آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ اس بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ باقی دونوں کو چھوڑ کر اس تیسرے بھائی سے تعلق جو ہے نا وہ پکا کر لینا چاہیے، پختہ کر لینا چاہیے، باقی دونوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو سنیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پہلا بھائی جس نے کہا تھا کہ مرنے کے بعد میرا تیرا رشتہ ختم، وہ تیرا مال ہے، تیری دولت ہے جو تو نے دنیا میں رہتے ہوئے کمائی، جب تو مرے گا تو کسی اور کی ہو جائے گی۔ دوسرا بھائی جو قبر تک ساتھ دے رہا ہے وہ تیرے رشتہ دار ہیں، جو قبر تک ساتھ دے رہے ہیں وہ تیرے رشتہ دار ہیں، تمہارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، تمہارے بھتیجے بھانجے، یہ قبر تک تمہارا ساتھ دیں گے۔ اور تیسرا بھائی جو قبر، حشر، پل صراط،
ہر جگہ تیرے ساتھ ہے وہ تیرا نیک عمل ہے۔ یہ مثال بیان فرما کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کو پھر اس بھائی سے دوستی کر لینی چاہیے جو ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوگا، یعنی نیک عمل کے ساتھ، ہمیں نیک اعمال کے ساتھ دوستی کر لینی چاہیے۔ سناتا چلوں آپ کو ایک بات کہ بغداد شہر میں ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں مزدور کی تلاش میں بغداد کے چوک میں گیا، مزدور کی تلاش میں بغداد کے چوک میں گیا تو وہاں جا کر میں نے مزدور کی تلاش کی جب تو مجھے میری نظر ایک مزدور پر پڑی، جوان مزدور تھا لیکن اس کے چہرے پر عبادت کا نور چمک رہا تھا، سجدوں کا جو نشان تھا وہ اس کے چہرے پر موجود تھا۔ تو میں نے اس کو آواز دی، میں نے کہا کہ مزدوری کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی محترم مزدوری کے لیے ادھر بیٹھے ہیں، ضرور کروں گا۔ انہوں نے کہا چلو پھر میرے ساتھ چلو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں چلوں گا ضرور آپ کے ساتھ، لیکن میری 3 شرائط ہیں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا لیکن میری 3 شرائط ہیں۔ شرط نمبر 1 کہ لوگ دوسرے جو مزدور ہیں وہ 4 دینار دیتے ہیں، نیچے بیٹھے جو دوسرے مزدور ہیں وہ 4 دینار دیتے ہیں، میں ان سے 3 دینار دوں گا۔ تو ان صاحب نے فرمایا کہ یار بہت کمال کی شرط ہے، باقی شرائط بھی ایسی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے سارا دن میں تیری مزدوری کروں گا، لیکن جب اذان ہوگی تو میں تیری نہیں سنوں گا، پھر میں اللہ اور رسول کی سنوں گا، پھر میں نماز ادا کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا تیسری شرط یہ ہے کہ کام مجھ سے جتنا مرضی لے لینا، لیکن میں تیرے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا یار شرائط تو مالک رکھتے ہیں، کام کروانے والے رکھتے ہیں، تو کیوں رکھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا لیکن میں شرائط رکھ کے پھر کام کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو۔ جب ان کے ساتھ گئے تو جو کام ایک مزدور دیہاڑی میں کرتا ہے نا، اس مزدور نے 2 گھنٹے میں وہ کام مکمل کر دیا۔ ہمارے مزدور آپ کو پتہ ہے سگریٹ پیتے ہیں، جب چائے پیتے ہیں تو اس سے کافی وقت گزر جاتا ہے، انہوں نے وہ وقت 2 گھنٹے میں کر دیا۔ پھر جب پتہ کرتا ہے کام شروع کرواتا ہے تو کام مزید نکل آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اور کام بتائیں، آج میں آپ کی مزدوری کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام ہے یہ بھی کر دو۔ انہوں نے بھائی کام کرنا شروع کر دیا، مٹی جو تھی نا وہ رستے میں نکال دی، مٹی رستے میں نکالی، ادھر اذان کا وقت ہو گیا، اذان نہیں۔ تو جب وہ جانے لگے تو ان کا بیٹا بولا ان صاحب کا کہ یار اس کو تھوڑا سا ادھر کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں تیرے باپ سے بات ہوئی ہے کہ جب اذان ہوگی تو میں تمہاری کسی کی نہیں سنوں گا، میں اللہ اور اس کے رسول کی سنوں گا۔ وہ گیا جا کے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے واپس آیا، دوپہر ہو چکی تھی۔ تو جب واپس آیا تو انہوں نے کہا کہ کھانا کھا لو، دوپہر کا ٹائم ہوا، کھانا کھا لو۔ انہوں نے کہا نہیں میرا روزہ ہے، حالانکہ رمضان شریف نہیں تھا لیکن وہ نفلی روزہ اس نے رکھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ جب اس نے کام مکمل کیا شام کو گھر چلا گیا۔ اگلے دن جب وہ صاحب مزدور کو لینے گئے تو انہیں مزدور نہیں دکھا وہ۔ انہوں نے دوسرے مزدوروں سے پوچھا کہ وہ گھر والے بھائی کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ہفتے میں صرف 1 دن مزدوری کرتے ہیں، صرف ہفتے والے دن۔ انہوں نے کہا ایسا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ وہ ایسا اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا پورے ہفتے کا جو خرچ ہے وہ 3 دینار ہے، جو انہوں نے 1 دن کی مزدوری کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ 1 دن کا مزدوری کرتا ہوں اور باقی جو ہفتہ پورا ہوتا ہے میں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزارتا ہوں، اس کی عبادت میں گزارتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ پورا ہفتہ اس صاحب نے ان کا انتظار کیا۔ جب وہ آئے ہفتے والے دن تو ان کو پھر ساتھ لے گئے۔ جب وہ پوچھا نا کہ چلو گے مزدوری کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ یہ شرطیں یاد ہیں نا؟ انہوں نے کہا یاد ہے میرے ساتھ چلو۔ 2-3 ہفتے اسی طرح وہ کام کرواتے رہے، ان کا انتظار کرتے، کام مجھ سے کرواتے، ان کو ساتھ لے جاتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ نہ آئے۔ انہوں نے پوچھا دوسروں سے کہ یار وہ آئے کیوں نہیں آج؟ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں آج وہ آئے نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ انہوں نے گھر کا پوچھا کہ گھر کی گیا، انہوں نے کہا کہ بغداد کی جو کچی بستی ہے نا اس بستی میں وہ رہتے ہیں، ادھر ان کا گھر ہے۔ تو جب ادھر لے کر گئے، ادھر چلے گئے، جب انہوں نے جا کے دروازے میں دستک دی تو وہ مزدور آگے سے بولے کہ صاحب آپ ہیں نا، آ جائیے۔ وہ جب گئے تو انہوں نے کہا کہ یار تجھے کیسے پتا کہ نام ہے؟ انہوں نے کہا آپ نیک بندے ہیں ورنہ غریب کے پاس کون آتا ہے، آپ نیک ہیں اس لیے آئے، مجھے پتا تھا کہ آپ آئیں گے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے جو وہ مزدور تھا انہوں نے ایک اپنی انگوٹھی اتار کر دی، ایک انگوٹھی دی اور کچھ رقم دی۔ انہوں نے کہا کہ میں آج رات مر جاؤں گا، میں آج رات فوت ہو جاؤں گا، انتقال کر جاؤں گا، صبح آپ آنا، میرا کفن دفن کرنا، مجھے غسل دینا
اور دفنا دینا. اور یہ جو انگوٹھی ہے میرے فوت ہونے کے بعد آپ نے بادشاہ ہارون رشید کو دینی ہے. اس وقت حکومت بادشاہ ہارون رشید کی تھی. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. وہ جب صبح آئے تو دیکھا دروازہ دستک دی دروازے پر, لیکن کوئی بھی آواز نہ آئی. اندر گئے, کپڑا ہٹایا چہرے سے تو وہ انتقال کر چکے تھے, روح پرواز کر چکی تھی ان کی. انہوں نے جس طرح انہوں نے کہا تھا اسی طرح ان کا کفن لیا, غسل دیا, ان کو دفنا دیا. دفنانے کے بعد لے گئے انگوٹھی جو تھی نا وہ لے گئے ہارون رشید کے پاس. جب ان کے پاس انگوٹھی لے کر گئے تو وہ انگوٹھی دیکھ کر نہ ہارون رشید تڑپ اٹھا. انگوٹھی دیکھی تو تڑپ اٹھا, کہتا ہے انگوٹھی والا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ اس طرح انتقال کر گیا. وہ گر پڑا, گش کر گیا, کہتا کہ اللہ کیوں کہ میرے پاس نہیں آیا وہ. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندو, نہ آپ کچھ بتا رہے ہو نہ وہ مجھے کچھ بتا رہے تھے, آخر کون ہے وہ بندہ جس کا آپ کو اتنا غم ہے؟ آپ وقت کے بادشاہ اور وہ ایک مزدور. انہوں نے کہا مجھے اس کی قبر پہ لے چل. قبر پہ لے کے گئے, جب ادھر فاتحہ پڑھی اور پھر پوچھا کہ مجھے بتا کہ وہ کون ہے. انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا تھا. آج کل کیا کر رہے ہیں ہم, نماز کے اوپر اپنے کام کو فوقیت دے رہے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ پاک نے یہ دنیا جہان کی تمام تر نعمتیں جو ہے نا انسان اشرف المخلوقات کے لیے بنائی ہیں, لیکن انسان کو اپنے عبادت کے لیے, اپنی عبادت کے لیے انسان کو بنایا ہے. یہاں پر شریف شاہ بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں کہ سین سمجھ میں نہ سمجھ آئی سمجھتے ہوش گوا بیٹھا. جڑے کام آیا اور نہیں کیتے, جڑے نہیں کرنے گل پا بیٹھا. آئی سمجھ شریف شاہ اس ویلے جدوں دیویوں تیل مکا بیٹھا, جدوں دیویوں تیل مکا بیٹھا. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتے ہیں آپ نہیں بیٹا ٹائم ہو گیا نا.